عباس قاسم ابن فرناس ایک سائنسدان، حکیم، شاعر، موسیقار، ماہر طبیعیات، ماہر فلکیات اور کیمیاء دان تھے۔ وہ اندلس کے شہر ایزن میں 810 میں پیدا ہوئے۔ بعد ازاں قرطبہ میں رہائش اختیار کی۔ انہوں نے اپنی تمام عمر قرطبہ میں بسر کی اور اپنے علم و حکمت کی بنا پر عظیم سائنسدان کہلائے۔ ان کی ایجادات اور اختراعات متعدد ہیں۔ انہیں اپنے زمانے کا نابغہ روزگار کہنا بیجا نہ ہوگا۔ آپ علم ریاضی، شاعری، طبیعیات اور پیچیدہ گتھیوں کو سلجھانے میں یکتا تھے۔ انہوں نے پانی کی گھڑی اور کرسٹل بنانے کا فارمولہ بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی تجربہ گاہ میں شیشے اور مشینوں کی مدد سے ایک ایسا پلانیٹیریم بنایا جس میں بیٹھ کر لوگ ستاروں اور بادلوں کی حرکت اور ان کی گرج چمک کا مشاہدہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے پلانیٹیریم کو امیر اندلس کی فرمائش پر متحرک بنایا۔ ریت سے بلور اور کئی قسم کی گھڑیاں بنانے کا کام جاری رکھا۔ ان کی ریاضی میں مہارت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ کوئی تاجر مشہور مسلمان عالم خلیل بن احمد کی کتاب اپنے ساتھ لایا، جو 8ویں صدی میں بغداد کے عالم، شاعر اور ماہر لسانیات تھے۔ ان کا ایک کارنامہ عربی کی پہلی لغت تیار کرنا ہے۔ شاعری میں علم و عروض اور حسابی تختی کی بنیاد انہوں نے ہی ڈالی تھی۔ یہ کتاب اسپین میں بالکل نئی آئی تھی۔ کوئی اس کے مندرجات سے واقف تھا، نہ اس کی تشریح کر سکتا تھا۔ چنانچہ یہ کتاب ابن فرناس کے سپرد کی گئی۔ وہ اسے لے کر ایک گوشے میں چند ساعتوں کے لیے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کتاب کی ریاضیاتی ترکیب اور مطلب سے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے حاضرین کو بیان کیا، جسے سن کر وہ ان کی مہارت اور یادداشت پر ششدر رہ گئے۔ 822 میں جب خلیفہ عبد الرحمن دوئم تخت نشین ہوئے تو انہوں نے دنیا سے تمام باصلاحیت افراد کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ انہی میں سے ایک ابن فرناس بھی تھے۔ خلیفہ عبد الرحمن دوئم کی زیر سرپرستی 1852 میں ایک بہادر شخص جس کا نام ارمن فرمن تھا، اس نے پروں کی طرح کی ایک بڑی سی چادر کے ذریعے قرطبہ کی ایک اونچی عمارت سے اڑنے کی کوشش کا مظاہرہ کیا۔ اس کے لیے لوگوں سے شرط بھی لگائی، مگر وہ فوراً ہی نیچے گر گیا۔ اسے معمولی سی چوٹیں آئیں۔ ارمن کسی حد تک اپنی شرط جیت گیا تھا۔ اسے دنیا کا سب سے پہلا پیرا شوٹر بھی کہا جاتا ہے۔ عباس ابن فرناس بھی یہ منظر دیکھنے والوں میں شامل تھے۔ انہوں نے بھی اڑان کے تجربات کرنا شروع کر دیے۔ 30 سال بعد ان کا تجربہ کسی حد تک کامیاب رہا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ پہلی انسانی پرواز ہے۔ وہ گھنٹوں پرندوں کو محو پرواز دیکھ کر ان کی طرح اڑنے کے خواہش مند تھے۔ انہوں نے کئی برس پرندوں کی پرواز کی تکنیک یعنی ایروڈائنامکس کا بغور مطالعہ کیا۔ پھر ایک دن یہ اعلان کیا کہ انسان بھی پرندوں کی طرح اڑ سکتا ہے۔ جب ناقدین نے مذاق اڑایا تو انہوں نے اپنی تھیوری کا عملی مظاہرہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے پرندوں جیسے 2 پر اپنے وزن کے مطابق تیار کیے۔ ان کے فریم ریشم کے کپڑے سے مڑ دیے۔ پھر قرطبہ سے 2 میل دور شمال مغرب میں واقع امیر عبد الرحمن الداخل کے بنائے ہوئے محل رصافہ کے ساتھ چٹان پر چڑھ گئے۔ کئی سو تماش بینوں کی موجودگی میں انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر دونوں پر اپنے جسم کے ساتھ باندھ لیے۔ تماشائی حیرت اور تعجب سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اس سائنسدان کی ہڈیاں تک سلامت نہیں بچیں گی۔ ابن فرناس نے تماشائیوں کی جانب دیکھا اور پھر پہاڑی سے چھلانگ لگا دی۔ وہ اپنے پروں کی مدد سے ہوا میں کچھ دیر تیرتے رہے اور پہاڑ سے کچھ فاصلے پر واقع ایک میدان میں اتر گئے۔ اس وقت ان کی عمر 65 یا 70 برس تھی۔ یہ واقعہ
9ویں صدی کے دوسرے ربع میں پیش آیا۔ ان کی کمر دباؤ کی وجہ سے تھوڑی متاثر ہوئی۔ وہ انسانی تاریخ کے پہلے اڑنے والے انسان کہلائے، مگر یہ معذوری ان کی عمر کے باقی 12 سال تک ان کے ساتھ رہی۔ وہ اکثر غور کرتے کہ آخر پرواز کرنے والے سوٹ میں کیا خرابی تھی جس کی وجہ سے چوٹ لگی۔ ان کی سمجھ میں یہی آیا کہ پرندے پرواز اور لینڈنگ کے دوران اپنی دم کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے پر تو بنا لیے تھے مگر دم کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ نہ سکے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس آخری سانس تک رہا۔